نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ عالم برزخ کے حالات کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ عالم برزخ کے حالات کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بیان فرمائے، اور کچھ عالم برزخ کے حالات رؤیائے صادقہ، سچے خوابوں کے ذریعہ سے بھی معلوم ہوتے ہیں، اور کچھ عالم برزخ کے حالات مکاشفہ کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ خواب میں صحابی رسول سے انہیں خطیب رسول بھی کہا جاتا تھا، غالباً ان کا نام تھا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے اور فرمانے لگے کہ فلاں ایک شخص ہے، جب میری شہادت ہوئی اس نے میری زرہ اتاری اور اتار کر کے اس نے فلاں جگہ اس کو چھپا رکھا ہے، اس کے قریب گھوڑا بندھا ہوا ہے اور پتھر ہیں، کچھ لکڑیاں وغیرہ اس کے اوپر ڈال رکھی ہیں، تو ایک تو آپ میری زرہ اس سے برآمد کرائیں، اور دوسرا میں نے فلاں سے اتنا قرض لینا ہے یا دینا ہے، وہ اس کا لٹا دیا جائے، اور تیسرا اپنے غلام کے بارے میں وصیت کی کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے انہیں خواب میں کہا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کو خواب سمجھ کر کے نظر انداز نہ کرنا، بلکہ اس پر عمل کرنا۔ خیر ان کی آنکھ کھلی، لشکر کے سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو یہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے فرمایا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. سب سے پہلا کام تو انہوں نے کہا کہ چلو ذرا دیکھتے ہیں. جو نشانیاں اس شہید ہونے والے صحابی نے بتلائی تھیں تو انہوں نے جا کر کے دیکھا وہی نشانیاں تھیں اور زرہ اسی طرح چھپا رکھی تھی. زرہ کہتے ہیں لوہے کا جنگی لباس. تو انہوں نے وہ زرہ برآمد کر لی. فرمانے لگے کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی. اور دوسرا کوئی پیسے جو بتائے تھے وہ گھر جا کر کے معلوم کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا. وہ بھی وہاں سے لیے جیسے انہوں نے فرمایا تھا ادا کرنے کے لیے ویسے ادا کر دیا. اور تیسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے غلام کو آزاد کر دیا جائے. تو ان کی وصیت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے غلام کو آزاد کر دیا. یہ واحد یہ صحابی ہیں جن کے انتقال کے بعد خواب کے ذریعہ سے ان کی وصیت کو نافذ کیا گیا. تو علماء نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رویائے صادقہ یعنی سچے خواب جو ہیں اس سے بھی برزخ کے حالات پتہ چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خواب میں ملے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے میری کامل مغفرت فرما دی. فرمایا حسن بصری رحمہم اللہ کہا ان کا مقام تو بہت بلند ہے. ان کا مقام تو بہت بلند ہے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ جن کے حالات کا خواب کے ذریعہ سے پتہ چلتا ہے. غالباً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ کسی اور صحابی نے ورقہ بن نوفل یہ وہ صحابی تھے وہ شخص تھے جو پہلی کتابوں کے عالم تھے اور انہیں عبرانی زبان سے عربی میں لکھا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر انہی کے پاس لے گئی تھی. اور انہوں نے فرمایا تھا اے کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالیں گے تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. حضور نے فرمایا میرے انہوں نے کہا ہاں. تو انہیں خواب میں دیکھا سفید کپڑوں میں. تو حضور سے ذکر کیا یا رسول اللہ میں نے انہیں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے. فرمایا اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. اور اسی طرح کشف کے ذریعے سے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً انتقال سے 2 سال پہلے لاہور میں تھانہ بھون سے لاہور میں دانتوں کے علاج کے لیے تشریف لائے اور یہاں رہ کر انہوں نے اپنے دانتوں کا علاج کرایا. جانے سے 1 دن پہلے
حضرت نے فرمایا کہ بھئی جو مختلف مزارات ہیں، قبور ہیں، ان کے اوپر حاضری دینی چاہیے۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مختلف لوگوں کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ معین الدین اجمیری، جنہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں، تو اس وقت تو ایسا وہ نہیں تھا، اس وقت تو سادہ ہی کام تھا۔ حضرت ان کے مزار پر بھی تشریف لے گئے تھے، حضرت ان کے مزار پر بھی تشریف لے گئے، اور جب مزار سے فارغ ہو کر کے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت نے فرمایا کہ یہ شخصیت تو کوئی بہت بڑی ہے، یہ شخصیت تو کوئی بہت بڑی ہے۔ فرمایا ہزاروں فرشتے با ادب ہو کر کے ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا، حضرت نے فرمایا میں نے دیکھا اس طرح سے، تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ اور مختلف جو سربراہان تھے بڑے بڑے، ان کی قبروں پر بھی گئے، جو صلحاء تھے، اللہ کے ولی لوگ ولی تھے، ان کی قبروں پر بھی تھے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو ان کی قبروں میں فقیر دیکھا، کوئی پرسان حال نہیں، اور جو اولیاء اللہ تھے فرمایا انہیں ان کی قبروں میں بادشاہ دیکھا، انہیں ان کی قبروں میں بادشاہ دیکھا۔ یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے، اور جو حضرت نے خود بیان، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی عالم برزخ کے حالات جو ہے وہ خوابوں کے ذریعہ سے، حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے، کشف کے ذریعہ سے بتاتے رہتے ہیں۔ اور جو تو شہداء ہوتے ہیں، شہید، انہیں تو اللہ تعالی جسم بھی دے دیتے ہیں، اور جنت کے جو پرندے ہوتے ہیں وہ ان کی سواریاں بن جاتی ہیں، وہ ان میں سوار ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں۔ جو عام اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوبین، مقربین، مخلصین، متقین بندے، ان کی ارواح جسم میں، ان کی ارواح اللہ تعالیٰ ان کو قدرت اور طاقت دیتے ہیں کہ ان کی ارواحیں، روحیں وہ جنت میں سیر کرتی ہیں۔ تو بہرحال عالم برزخ کے حالات برحق ہیں، حقیقت ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ہم بھی خواب میں اپنے اعزاء اقربا کو دیکھتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں دکھا دیتے ہیں، اور جب ہمیں دکھاتے ہیں ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ نہیں بھی دکھاتے، ہمارے حالات کی خبر اللہ انہیں دیتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کے حالات کی خبر، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا پریشانی ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کی خبریں جو عالم برزخ میں ہمارے اعزاء اقربا ان کو بتاتے ہیں، اور ہمارے اچھے یا برے اعمال کی خبر بھی ان کو ملتی ہے۔ اچھے اعمال ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو اس پر انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال عالم برزخ ایک برحق جہان ہے،
اور جو مرنے سے لے کر حشر تک کا درمیانی زمانہ ہے، اور یہ بہت بڑا ایک جہان ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو آج ذرا پہلے سے ارادہ تھا کہ مختصر رکھیں گے، تو اس لیے آج ذرا اختصاری رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما۔ ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں، اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے رمضان المبارک کا روزے، اے اللہ پورے کے پورے روزے، پوری کی پوری تراویح، یا اللہ پاک نہایت شوق، جذبے، ہمت کے ساتھ، عافیت اور خیروں اور برکتوں کے ساتھ اے اللہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمیں مقبول رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ، رمضان کی مقبول عبادات کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ صحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہمت، شوق، جذبے کے ساتھ یا اللہ پاک رمضان المبارک کی مقبول مبرور عبادات کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پھر اس پر خوب خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بھول چوک انجانے میں غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر ہو گئے، اپنی رحمت اور اپنے کرم سے معاف فرما۔ آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ 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 سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الا اللہ 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 الا
illallah, 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 la ilaha illallah سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ رب العالمین.